السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو 4.1.2 ہے کہ ناک کو اچھی طریقے سے صاف کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی کہ 3 یا 1 3 5 ان میں سے یوز کرے۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتھنے پر بیٹھا رہتا ہے، یعنی کہ جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، بس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ اب سستی دور کرنے کا طریقہ بھی ہمیں دیکھیں حدیثوں میں پتہ لگ گیا کہ ناک کو 3 مرتبہ جھاڑنا ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو دونوں نتھنوں سے ناک میں پانی کھینچے پھر ناک جھاڑے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پانی اندر کو لینا ہے پھر ناک جھاڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس سے اگلی حدیث ہے حضرت سالم بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تو وضو کرے تو ناک صاف کیا کر، اور جب قضاء حاجت کے بعد ڈھیلے استعمال کرے تو طاق تعداد میں یوز کر۔ اس سے اگلی حدیث ہے لقیط بن صبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرض کی یا اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کامل طریقے سے وضو کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ناک میں پانی چھڑکنے میں مبالغہ کرو، الا یہ کہ تم روزے سے ہو، یعنی کہ روزے کے علاوہ آپ ناک میں پانی چڑھاؤ گے اور اس کو سڑکا مارو گے، باہر کی طرف کو نکالو گے۔ اس سے اگلی حدیث ہے اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں فرمائیں۔ یہ بھی وہی ہے کہ آپ نے فرمایا وضو خوب کامل کیا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ناک خوب پانی چڑھایا کرو، الا یہ کہ وضو سے ہو۔ اس سے اگلی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، پھر اس سے کولی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے بائیں ہاتھ سے جھاڑا، یہ کام 3 دفعہ کیا، پھر فرمایا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک جھاڑو اور صاف کرو 2 بار یا 3 بار خوب اچھی طرح۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی آتا ہے کہ 1 مرتبہ وضو کیا اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور اسی سے ناک بھی پانی چڑھایا، یعنی کہ اوپر کو ناک میں پانی چڑھانا ہے اگر آپ روزے سے نہیں ہو۔ اس سے اگلی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، پھر کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دفعہ ناک کو جھاڑا کرو، ایک روایت میں ہے 2 یا 3 دفعہ اچھی طرح جھاڑو۔ ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ میں آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ آپ نے ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس میں رات بھر آپ کے نتھنوں میں رہتا ہے، جس سے کیا ہے کہ وہ آپ کے نیند جو ہے آپ کو غافل کر دیتا ہے۔ تو نیند سے بیداری بہتری اختیار کرنے کے لیے، سستی کا جو آپ ختم کرنے کے لیے آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اچھی طرح اس کو جھاڑنا ہے، پہلے پانی اوپر کو چڑھانا ہے پھر اس کو جھاڑنا ہے، اس سے آپ کی سستی دور ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت صراط المستقیم نامتوں والے راستے پر چلائے، اور برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں پناہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔